دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہم سے ہمارا دوست بھی محفوظ نہیں رہتا، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا رشتہ دار بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ ہم صرف برائی کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، ہم صرف اپنی زبان کو جب بھی کھولتے ہیں تو صرف بدکاری کے لیے کھولتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ تعریف کے لیے بنائی گئی، اس رب کی تعریف کے لیے جس نے ساری دنیا کو تخلیق کیا ہے، اس نبی کی تعریف کے لیے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس زبان کا مقصد کیا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، اس جسم کا مقصد کیا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس دل کو اللہ رب العزت نے بنایا، اس دل کا مقصد کیا ہے؟ وہ کسی نے خوبصورت جملہ کہا ہے، فرمایا دل یاد لئی بنایا، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں یار دے دیدار واسطے۔ میرے بھائی، ان کا مقصد کچھ اور ہے، ان کو استعمال کرنے کا طریقہ دیکھو کہ جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے۔ یزید نے اتنا ظلم کیا، گندی زبان استعمال کرتا رہا، اتنا ظلم و ستم کرتا رہا، آج اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ درس کربلا سے ایک ہی سبق ملتا ہے، درس کربلا کی سرزمین سے ایک ہی جملہ ملتا ہے، جو بھی بندہ ظلم و زیادتی کرے گا اس کا نام باقی رہنے والا نہیں ہے، اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس کی نسل کا پتہ نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھنا، آپ یہ نہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، کسی کے لیے بدکاری کے جملے بولتا ہے، کسی کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، کسی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ اسی تک ہی محدود رہے گی، بلکہ اپنی نسلوں کو بھی وہ پنا جاتا ہے، اپنی نسلوں پر بھی یہ داغ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار میں جا رہے ہیں، جب بازار میں جاتے ہیں نا تو ایک بدبخت آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی شان کے خلاف بولتا ہے، تو آپ نے کچھ نہ کہا، کوئی جملہ نہ بولا، کوئی جواب نہ دیا۔ آپ کے پاس زبان تھی، جواب دے سکتے تھے، آپ کے پاس اختیارات تھے، جواب دے سکتے تھے، آپ کے پاس سب کچھ تھا، جواب دے سکتے تھے، لیکن حضرت امام حسن تربیت اعلیٰ تھی نا، خاندان اعلیٰ تھا نا، نسل اعلیٰ تھی نا، اسی لیے کوئی جواب نہ دیا۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے ہیں، ایک شخص آ کر غلط جملے بولتا ہے، آپ کی شان کے خلاف بولتا ہے، آپ کے بارے میں غلط جملوں کا استعمال کرتا ہے، تو حضرت امام حسن نے اپنے غلام کو حکم دیا، فرمایا جاؤ گھر جا کر اس کے لیے دودھ بھی لے کر آؤ، اس کے لیے کھجوریں بھی لے کر آؤ، اس کے لیے ساز و سامان بھی لے کر آؤ، اس کی اچھے طریقے سے خاطر تواضع کرو، اس کے لیے جو ہے وہ اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ غلام بڑا حیران ہوا کہ حضرت وہ آپ کو گالی دیتا ہے، وہ آپ کے بارے میں برا بھلا بولتا ہے، وہ آپ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتا ہے، وہ آپ کے بارے میں غلط جملے بولتا ہے، آپ اسے دودھ بھی پلاتے ہیں، آپ اسے کھجوریں بھی کھلاتے ہیں، آپ اس کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں، ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں یار اس نے گالی نکال کر، اس نے غلط جملے بول کر، اس نے میری شان کم کر کے اپنی تربیت بتائی ہے، میری تربیت گھٹیا ہے، میرا خاندان گھٹیا ہے، میں امام حسن حضور کا نواسا، میں امام حسن علی کا لخت جگر، میں امام حسن حضرت سیدہ خاتون جنت کا لال، میں امام حسن حضور کا اعلیٰ خاندان میں سے میں نے اپنی تربیت کا پتہ دیا ہے، میری تربیت بھی اعلیٰ ہے، میرا خاندان بھی اعلیٰ ہے، میری نسل بھی اعلیٰ ہے، میرا نانا بھی اعلیٰ ہے، میرا باپ بھی اعلیٰ ہے اور میری ماں بھی اعلیٰ ہے۔ یہ ہے حسنی حسینی کردار۔